صحیح کام پر بھی جب جزاک اللہ، ہمارا خدا کی قسم تقریر میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنا بعد میں سیلفی دینے میں مولوی صاحب ایک تصویر جزاک اللہ، مولوی صاحب کوئی کام جزاک اللہ والے. آپ یقین کریں بچے میرے ساتھ ہیں، اللہ جانتا ہے پتہ نہیں کس کی دعا لگی ہوئی ہے. اب میں نے لوگوں کے گھروں سے کھانا ہی کھانا چھوڑ دیا، میں نہیں کھاتا. حکیم صاحب بہت تقوی والے ہیں، ان سے پوچھو، میں نے کہا باندھ کے دے دو دیکھی جائے گی. بڑے تقوی والے ہیں میرے، بڑے اچھے موسی. خاص گھر ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہاں گھر بے نمازی نہیں ہے. اور خدا کے بندو، آپ بے نمازیوں کے ہاتھ کی میں روٹیاں کھلاؤ، میں تو جلسے والوں کے آگے پیٹتا ہوں. تم حضور اور نبی کے غلاموں کو 1 سال کے بعد اکٹھا کرو اور تم نے ان کو 6 گھنٹے جلسے سنا کر جو ان کو روحانیت سبحان اللہ الحمدللہ نعت اور تقریر کے ذریعے پہنچی، بے نمازی کا لقمہ کھلا کر ساری واپس لے لیتے ہو. کم از کم اس دن تو کھانا پکانے والا نمازی ہونا چاہیے. 4-4 ہزار کا کروڑ ہوتا ہے، گراؤنڈ ہوتا ہے، وضو کا انتظام نہیں ہوتا. لائٹوں والا 1 لاکھ روپیہ، ساؤنڈ والا 2 لاکھ روپیہ، کھانے کا پر 12 لاکھ روپیہ، نعت خانوں خطیبوں پر 5 لاکھ، 50 لاکھ کا خرچہ، 2 ڈرمیاں وضو کی نہیں دکھا سکتے. یہ نام اللہ کو اتنے پیارے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلو علیہ. فرمایا جس عورت کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو اور ہوتا ہو حمل گر جاتا ہو، فرمایا جب اس کا پاؤں بھاری ہو امید ہو جائے نیت کر لے بیٹا ہوگا نام محمد رکھوں گے، اللہ اس کے حمل کو ضائع نہیں کرے گا. سبحان یہ سرکار کی آمد مرحبا. فرمایا اگر کوئی محفل کے اندر بچہ بھی، مرد نہیں بچہ بھی کیوں نہ آ جائے اور اس کے نام کے ساتھ محمد لگا ہو، دیکھنا اگر محفل میں جگہ نہ ہو تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا، اٹھ کے کھڑے ہو جانا، اس کی طرف پیٹھ نہ کرنا. اور اگر وہ بات کسی میں مشورہ دے تو تسلیم کر لینا، کیونکہ اس نے اپنے نام کے ساتھ نام محمد لگا رکھا ہے. نام اتنا اونچا، کردار اپنانے کو تیار کوئی نہیں. شان سنانے سننے کے لیے سب تیار. سرکار کی آمد مرحبا. ابے نے بیٹیوں کا حق دیا تب مرحبا، اگر باپ بیٹیوں کا حق کھا گیا تو پھر کوئی مرحبا نہیں. میرا پڑوسی میرے سے خوش ہے، سرکار کی آمد مرحبا. اگر میرا پڑوسی رات کو گلے میرے کر رہا ہے پھر کوئی مرحبا نہیں. اگر میری بہنیں میرے باپ کی جائیداد میں سے عزت کے ساتھ حصہ لے گی تو سونے مٹھڑے کی آمد مرحبا. اگر مسجد کا متولی اپنی بیٹیوں کا حصہ کھا کے بیٹھا ہے تو مرحبا. فرشتوں کے لیے تو ہے، جنوں کے لیے تو ہے، میرے عزیز و جانوروں کے لیے تو، انسانوں کے لیے کوئی نہیں. میرے آپ میری بات کا سر ہلا کے جواب نہیں دیں گے، اگر سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ کے جواب دیجیے. صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا بات ہے، بہنوں بیٹیوں کا حق کھا گئے اور سال کے بعد جلسہ کرا گئے اور کہہ رہے مسئلے حل نہیں ہو رہے. 100 سال کرواؤ نہیں مسئلہ حل ہوگا. مدینے شریف کے اندر اعتکاف کرو اور وہاں مدینے میں نبی کے مہمانوں کے لیے سحری افطاری کے دسترخوان لگاؤ. جب فرشتے دسترخوان لے کے آسمانوں پر گئے، جانے والے نے دیکھا کلمی، سکری، تھگری اور امبر، مبروم، عجوا، ساری کھجوریں، لسی، دہی، دودھ اوپر جا رہا تھا. فرشتوں نے کونے چھوڑ دیا، دھڑام سے دسترخوان گر گیا. وہ جانتا ہے کہ کیا پتا دسترخوان کیوں چھوڑ کے آئے. کلا لے تو آتے. جب جتنا اوپر آ رہا تھا اتنی ہی اس کے اندر سے بیٹیوں اور بہنوں کے حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے. چھوڑ دیا. سرائکے میں کہتے دل منجا تھی گیا، منجا. بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، احساس ہی نہیں، حضور کے رضو پہ کھڑے تھا. دل مردار ہے، اس دل کے اندر حب جا حب مال ہے. قل متاع الدنیا قلیل. اللہ نے کہا ہے کہ نہیں قلیل تو تھوڑی کو، دنیا کا مال متا ہے تھوڑا. پتر تو امریکہ چلا جا، مجھے دعا فرما پتر دا ویزا لگ جائے، میڈیکل ہو جائے. بابا جی تسی کر لے نہیں، 7 پتر نے ماں جرا 7 بار نے شکر ہے خدا دا بھائی. لیکن بابے نے دعائی لے آنا لے کے کون آنا. جب 7 بچے باہر ہوں اور پھر بھی بابا خوشحال نہ ہو تو پھر خدا کی طرف سے لعنت کا تھپڑ پڑتا ہے. اللہ فرماتے جس کو میں تھوڑا کروں تو کون ہوتا اس کو زیادہ کرنے والا. متاع الدنیا قلیل، میں نے تھوڑی کی، ساری انسان مل جائے اسے بڑھا نہیں سکتے. پھر موج کر. نتیجہ یہ نکلے گا تو دنیا کی بڑھانے کے چکر میں جس نسل کو ماں باپ کی خدمت پر میں نے جنت کے وعدے کیے تھے لیکن اس نسل کا تجھے کندھا بھی نصیب ہونے نہیں ہوگا. تو حضور کی سیرت عام ہے.
نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے صدیق جیسا جگرا چاہیے. نبی کی زندگی میں صدیق کی سیرت سمجھ آ گئی, سب کچھ ہی تو قربان کر دیا کہ یا رسول اللہ جان ہے, بتاؤ کہاں لگاؤں. بات کرنا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کی, پھر مجھے اللہ نے یاد کروایا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے کہنے لگے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یوں کہا, اب یا تو رہے گا یا میں رہوں گا. اب سمجھ گئی اماں کی نہیں مانتا, یہ بھائی کی نہیں مانتا, یہ رشتہ دار کی نہیں مانتا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ چلے گئے اور جا کہنے لگے ابا چچا جان آج ابا عمر میرے سے ناراض ہو گیا, ہمیں پتا ہے جو اس سے میں کسی کی نہیں سنے گا. اللہ اکبر. میرے عزیز و جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ شیطان تو عمر کو دیکھ کے ڈرتا ہی ڈرتا تھا, فرشتے بھی دیکھ کے عمر کو گھبرا جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. فرشتے گھبراتے تھے عمر ہے. چاچا صدیق نے منی کہتی نہیں, مہربانی سے بارش میں کہاں جاؤں گا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کیا ایمان کمزور سمجھتے ہیں. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہنے لگے عمر یار چھوٹی چھوٹی گلنا تو جو نہ کرے کر, جلدی کر معاف کر دے. صدیق تیری تو نبی نے نہیں موڑی, میں تیری کیسے موڑ سکتا ہوں, تیرے کہنے پہ میں معاف کرتا ہوں, لیکن ایک بات مجھے بتا, جو لفظ میرے بچے نے کیے کہے کاش وہ لفظ تیرا بچہ کہتا, بتا ابو بکر تو پھر کیا کرتا. عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تلوار نے آن سے باہر نکال کے ہاتھ میں لے لی. فرمایا عمر اگر یہ میرے گھر کے اندر بچہ کہتا تو نے تو اسے گھر سے نکال دیا, ابو بکر اس کا سر قلم کر کے دنیا سے ہی نکال دیتا. ان صحابہ کو کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ غداری کی, اور میں تینوں دسا وراثت کی تھی. یہ دنیا کی وراثت ہے. گھڑی بیٹی تیرے نام ہے, بیٹا تھا کوئی نہیں, رومال تیرے نام ہے, پگ تیرے نام ہے, منجا کھٹڑا تیرے نام ہے, یہ باغ تیرے نام ہے. اللہ اکبر. سنو وراثت کیوں نہیں ملی. سوال آیا اہل بیت کے پاس, بتاؤ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. فرمایا تمہارے لیے بتائیں یا ہمارے لیے بتائیں. وہ کہنے کیا, کہ تمہارے پر 100 میں سے 2.5% ہے, تمہارے میں سے 2.5 دے دو, 97.5 رکھ لو. اگر باری آل رسول کی آئے گی تو کو مگر 2.5 رکھ لو, 97.5 اللہ کے راستے میں دے دو. یہ ہمارا حال ہے. تم اپنی وراثت کے ساتھ کیوں ملاتے ہو. تیری وراثت 4 مرلے کا مکان ہے, تیری وراثت 15 کھجوروں کے باغ, تمہیں درختوں کا باغ ہے. تیری وراثت گھر کے اندر درم و دینار ہے. کائنات کے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رخصت کیا حضرت علی کے ساتھ, دلہن بنا کر 17 پیمن والی چادر دی کہ بیٹی یہ تو دنیا کی وراثت ہے, یہ تو ایک کو ملی ہے, کسی کو ریشم کی ملی, کسی کو گوٹے کی ملی, کسی کو پیمت کی ملی. نبوت کے دروازے سے اپنی بیٹی کو وہ وراثت دے دوں جو کائنات میں پہلے نہ کسی نبی کو ملی, نہ بعد میں ملے گی, نہ کسی کے گھرانے کو ملی, نہ بعد میں ملے گی. اماں نے یوں حضور کے مکھڑے کی طرف دیکھا, کب کیا وراثت دے گا, سر پہ ہاتھ رکھا, فرمایا بیٹی 17 پیمن والی چادر آج لے لے, قیامت کے دن وراثت کے طور پہ جنت کی عورتوں کی سرداری کا تاج میں محمد تیرے سر کے اوپر پہنا. وہ تو مل گئی. خدا پاک کی قسم, اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کو وراثت کا شوق ہوتا تو میری فاطمہ, میری بہن, میری اللہ اکبر, سیدہ فاطمہ کے گھر کبھی 6 دن کا فاقہ نہ. یہ بھی تو کہہ دیتی سرکار وراثت دو. اللہ اکبر. جب میں مر جب میں میرا رہنا ہی کوئی نہیں, میرے بچے میں سے چٹنی ہے وراثت ہے. حضور کو بھی تو پتا تھا عید کا دن ہے, آج چاند رات ہے, میرے بچوں کے پاس, میری بیٹی کے بچوں کے پاس عید کے لیے پہننے کے لیے کپڑے کوئی نہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو دروازے پر گئے تھے اور کہا تھا فاطمہ میں تیرا ابا اندر آنا چاہتا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی ابا اگر کہہ لے ہو تو اندر آ جاؤ, اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے تو اندر نہ آنا. آج تیری بیٹی کے پاس اتنی بھی چادر نہیں کہ پورا بدن ہی لپیٹ سکے, تو کیا میرے نبی اور میرے عزیزوں جو امت کو وراثت کا حق دے, حکم دے کے جائے, وہ بیٹی کا حق کھا سکتا ہے؟ فضولیات کی میرا عزیز ایک بحث ہے جو بحث میڈیا کے طور پہ چلی ہوئی, اس نے یوں کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے واسطے, میرے عزیزوں نماز نہ پڑھنے کا, روزہ نہ رکھنے کا تو حساب دینا پڑے گا. ایسے موبائل پر بکواسات سننے کا بھی اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا. پاؤں مبارک کو
سنو میرے نبیوں، میرا عزیزو، نبی کا خاندان اعلیٰ، نبی کے صحابہ اعلیٰ، نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ، نبی کا مکہ بھی اعلیٰ، لباس بھی اعلیٰ، خوشبو بھی اعلیٰ۔ اللہ کی قسم اللہ، میں ابھی تازہ 15 تاریخ کو واپس آیا، پچھلی مرتبہ بھی بڑے ہدیے وہاں سے مجھے ملے تھے، اس مرتبہ بھی تقریباً اتنا بڑا غلاف کعبہ کا ٹکڑا اور اتنا ہی بڑا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا مجھے ٹکڑا دیا۔ مولانا شفقت معاویہ صاحب کو آئے ہوئے 15 دن ہو گئے، اب بھی عقیدت کے طور پہ کبھی گھر پہنچتا ہوں تو یوں کر کے ڈھکنا اٹھاتا ہوں، خدا کی قسم اس کپڑے کی خوشبو کی وجہ سے پورا کمرہ ہی معطر ہو جاتا ہے۔ 4-5 چوکڑوں کے بعد، حصوں کے بعد میرا عزیزو، اس چوکڑے پر جو آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے ہرے رنگ کا کپڑا، اس کے اندر اتنی خوشبو کیسی ہے، جو عائشہ کے حجرے کے اندر آرام فرما رہے، بتاؤ اس کی خوشبو کے عالم کا کیا عالم ہوگا۔ اے سنو، اے سرکار دی آمد مرحبا۔ کبھی آپ میرے پاس تشریف لے کے آنا، میں بھگدڑ کی وجہ سے میرے عزیز اللہ تھا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ پچھلے سال گیا تھا میں، اس میوزیم کے اندر گیا جو مسجد قباء کے بالکل ساتھ ہے، شیخ مجاہد شیخ واجد کے پاس ہے۔ 700 سال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہیں، اللہ اکبر۔ مولانا جب میں وہاں جا کے اپنے بچوں سمیت بیٹھا، وہ وہاں کے شیخ واجد فرمانے لگے ان کی ضیافت کرو، تو اتنے سے میرے عزیزوں پیالوں کے اندر پانی لایا گیا، کہنے مولانا اسے بے شک اس میں روح افزا نہ آئے، اس میں مولانا کوئی شربت نہ آئے، لیکن اسے عقیدت سے دونوں ہاتھوں میں آہستہ آہستہ پینا، کیونکہ اس پانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ڈوبا ہوا ہے، مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی، تھوک مبارک بھی ڈبیا کے اندر۔ طائف کے سفر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پتھر کے اوپر قلب مبارک دل رکھا گیا تھا، وہ پتھر بھی میرے عزیزوں موجود ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کی موٹے رنگ کی میرے عزیزوں کرتے کی ٹاکی موجود ہے، ماں فاطمہ الزہرا۔ پھر ادھر سے ایک چمک سی آ رہی تھی، میں نے کہا یہ کپڑے کے اندر سے چمک کیوں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے مولانا ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے قریب جاؤ، تمہیں پتہ ہے جس ماں کے بطن میں محمد کریم آئے تھے وہاں اس ماں کے بال پڑے ہوئے، اللہ کتنے کپڑے سے چمک آ رہی۔